السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ محترم معزز ساتھیو، پیارے بھائیو، عزیز دوستو، جیسا کہ میں نے گزشتہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، مبارک عشرہ مغفرتوں والا، بخششوں والا، معافی والا، درگزر کیے جانے والا یہ بابرکت عشرہ، جس کی ایک ایک ساعت کو، ایک ایک گھڑی کو غنیمت سمجھتے ہوئے رب ذوالجلال، رب دو جہاں، پروردگار عالم، رحمان و رحیم رب کے دربار عالی میں اپنے گناہوں کا، اپنے جرم کا اقرار کر کے معافی استغفار کریں، اپنے آپ کو نادم کریں، شرمندہ کریں، عجز و انکساری کا مظاہرہ اپنے رب کے سامنے کریں اور اپنے گناہوں کے بخشش اپنے رب سے کروائیں۔ یہ ایسا بابرکت عشرہ ہے۔ میرے معزز ساتھیوں، میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے مسلمان بھائی بہن، بچے، بوڑھے، جوان آج موبائل فون کے فتنے میں پھنس کر کے عبادتوں کو ضائع کر رہے، زندگیاں خراب کر رہے۔ بآسانی کے ساتھ آج لوگوں کی زندگیوں کا حصہ موبائل فون بن گیا۔ آج سے کچھ سال پہلے اس بھارت کے اندر موبائل فون کا نام و نشان نہیں تھا اور لوگوں کو اس کی کوئی معلومات نہیں تھی، اس سے کوئی واقفیت نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے لینڈ فون ہوتا تھا اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ موٹرولا اور نوکیا جیسے فون کی پیڈ کے آ گئے، پھر اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ اسمارٹ فون آ گئے اور آسانی کے ساتھ پورے بھارت واسیوں کے دل اور دماغ اور ان کے روحوں اور ان کے جسموں پر مسلط کرنے کے لیے سوچے سمجھے منصوبہ بندی کے تحت میں ایک بزنس ٹرک کے ذریعے سے جیو کے شیطان نے، جو امبانی ہے، جس نے بآسانی کے ساتھ اپنے بزنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، لوگوں کی زندگیوں کا کھلواڑ کرنے کے لیے اور اپنے قرضے کو جو ہے ختم کر کے دنیا میں جو ہے مالدار بننے کی خواہش میں لوگوں کی زندگیوں کا کھلواڑ کر کے اس نے جیو نام کے موبائل کو ایجاد کیا اور نیٹ فری کا اعلان کر دیا۔ فری کا نام سنتے ہی بھارت واسی، عام طور پر لوگ جب فری کا نام سنتے ہیں نا، گوبر بھی اگر بانٹا جا رہا ہو تو وہاں بھی جا کر کے کیوں کھڑیں گے؟ ہمارے لوگ کچھ ایسے بن گئے ہیں، فری کا نام سنو تو ان کا ہوش حوس سب ختم ہو جاتا ہے اور وہ بے قابو اور ان کنٹرول ہو کر کے وہ جا کر کیوں میں لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی ویکنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جیو نے فری کا اعلان کر دیا۔ پورے بھارت کے 70% سے زیادہ لوگ موبائل فون خرید لیے، یہاں تک کہ وہ اس کے ایسے عادی بن گئے، ایسے دیوانے بن گئے، اس کے بغیر رہنا مشکل ہو گیا۔ بیوی کے بغیر شوہر رہ سکتا تھا، شوہر کے بغیر بیوی رہ سکتی تھی، بھائی کے بغیر بھائی، ماں کے بغیر بچہ، بچے کے بغیر ماں رہ سکتی تھی، مگر موبائل کے بغیر یہ رہنا مشکل ہو گیا۔ اتنا دیوانہ بنا دیا، اتنا پاگل بنا دیا موبائل کا، لوگوں کو اتنا جو ہے اس کا عادی بنا دیا، اتنا عادی ہو گئے کہ لوگ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، باتھ روموں میں، لیٹرینوں میں، جہاں بھی جاؤ، جدھر بھی جاؤ، کھاتے ہوئے سوتے ہوئے موبائل استعمال کرنے لگے۔ اتنا زیادہ اس ملعون جیو نے جو ہے لوگوں کے دماغوں پر اثر انداز کر دیا۔ اس نے اپنے بزنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور اپنی تجارت کو بھارت میں پھیلانے کے لیے اس نے لوگوں کی زندگیوں کا کھلواڑ کر دیا۔ یہاں تک کہ کچھ مہینے گزر گئے، پھر آہستہ آہستہ اس نے فری کو ختم کیا اور لوگوں کے سروں پر جو ہے نیٹ کے بہانے سے، ریچارج کے بہانے سے ہزاروں سووں روپے کا بوجھ لوگوں کے کندھوں پہ ڈالنے لگا۔ اس سے پہلے تک بڑی مشکل سے پورے محلوں میں 2-4 فون ہوتے تھے۔ جیو کے فری کے اعلان کے بعد ہر گھر میں 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، گھر میں جتنے ان سب نے فون استعمال کرنا شروع کیا۔ اب آہستہ آہستہ یہ حالت ہو گئی عادت کی، اب 4 فون استعمال ہونے لگے اور ایک ایک فون کو ڈاٹا کے ساتھ، نیٹ کے ساتھ اگر ریچارج کرانا ہے تو آہستہ آہستہ اسے جو ہے بڑھاتے کے چلے گئے، اس کے ریٹ کو، اس کی جو ہے اس کو بڑھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ جو ہے بڑی مشکل سے 1 GB ڈاٹا کے لیے جو ہے 300 سے زائد خرچ کرنا پڑا ایک سم پہ۔ اس طرح ہر گھر میں 2-2، 4-4، 5-5 فون اور ہر گھر سے کم 2-2.5 ہزار روپے صرف موبائل پہ خرچ ہونے لگا۔ تو اس طرح سے جو ہے اس ظالم نے پورے بھارت کے اندر اس طرح سے جو ہے لوگوں کو عادی کر دیا موبائل کا۔ اب لوگ جو ہے اس کے بغیر رہنا، اس کے بغیر جینا انہوں نے مشکل سمجھ لیا۔ اب یہ موبائل فون لوگوں کی زندگیوں کو خراب کرنے، برباد کرنے، تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔
پہلے عزت دار بہو بیٹیاں تھیں، حیادار تھی، عزت دار تھی، موبائل آ گیا، نامعلوم انجان لوگوں سے چیٹنگ، ان سے پہچان، ان سے دوستی، فیس بک کا ذرا بہانہ، ٹویٹر کا بہانہ، انسٹاگرام کا بہانہ، اور فلاں پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں نکل گئی جو ہے سوشل ایپ کے ذریعے سے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی جس میں انجان لوگوں سے دوستیاں، ان سے چیٹنگ، ان سے ویڈیو کال، ان سے وائس کال، ان سے ویڈیو چیٹنگ، یہ ساری چیزیں ہونے لگی، جس کی وجہ سے اچھے خاصے گھرانے برباد ہو گئے، زندگیاں اجڑ گئی، بڑے بچے جن کے گھروں میں، جن کی زندگیاں شادی ہو کر کے سال گزر گئے، مگر اچانک موبائل فون کے شیطان نے ان کی زندگیوں کو تباہ کر دیا، انجان آدمیوں سے پہچان بن گئی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، پھر ان کے درمیان میں دوریاں آ گئی، یہ موبائل فون کی پہچان کے عورتوں سے رشتے بنانے لگا، عورتیں اپنے حساب سے چلنے لگی، مرد اور اپنے حساب سے چلنے لگی، زندگیاں برباد ہونے لگی، زندگیوں کی خوشیاں اجڑنے لگی، لوگوں کے حالات بگڑنے لگے، فیملیوں میں جو خوشیوں کا ماحول رہتا تھا وہ سب ختم ہونے لگا، بیوی کے لیے شوہر کے پاس وقت نہیں، شوہر کے لیے بیوی کے پاس وقت نہیں، موبائل میں بزی ہو گئے، ایک دوسرے کے لیے وقت دینے تیار نہیں ہوئے، نہ ماں بچوں کے لیے، نہ بچے ماں کے لیے ٹائم دینے تیار ہوئے، یہاں تک کہ موبائل ہر وقت ہر لمحہ موبائل میں پھنس گئے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی ان کو موقع ملے، یہاں تک کہ لیٹرینوں میں، باتھ روم میں، ہر جگہ وہ موبائل فون استعمال کرنے لگے، یہ نحوست زندگیوں کو تباہی کے موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا، آج اچھے خاصے گھرانے تباہی کا رخ اختیار کر چکے ہیں، یہ موبائل فون کی نحوست انسان کی خوشیوں کو تباہ کر دیا، اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، عزیز بہنوں، اللہ کا واسطہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کرتا ہوں، اس موبائل فون کے فتنے سے بچیے، اس سے دور رہیے، اس سے اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کے افراد کو بچائے رکھیے، اللہ ہم سب کو اس کے فتنے سے، اس کی لعنت سے، اس کی بیہودگیوں سے، اس کی بے حیائی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔